السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم استفہام اقراریہ اور استفہام انکاریہ اس نثری قواعد کا مطالعہ کریں گے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، استفہام یعنی سوال کو کہتے ہیں۔ سوال کی دو قسمیں ہیں۔ ہماری درسی کتاب میں اقراریہ اور استفہامیہ کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی ہے۔ امتحانی نقطہ نظر سے 2 نمبر کے سوال کو پر محیط یعنی یہ 2 نمبر کا سوال پوچھا جائے گا۔ تو ذیل کے سوالیہ جملے کو پڑھ کر ان کے معنی پر غور کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ استفہام اقراریہ کسے کہتے ہیں اور انکاریہ کسے کہتے ہیں۔ جیسا کہ اس کے نام سے انکار اور اقرار ہے، یہ متضاد کیفیتوں کے ساتھ کبھی اقراریہ ہوتا ہے اور انکاریہ ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں انکاریہ کسے کہتے ہیں اور اقراریہ کسے کہتے ہیں۔ اس کی کچھ مثالیں ہماری درسی کتاب میں دی گئی ہیں۔ تو عزیز طلباء، پہلی مثال ہے، کیا ہمیں بزرگوں کی خدمت نہیں کرنی چاہیے؟ اسی طرح دوسرا ایک جملہ دیا گیا ہے، کیا برا وقت گزر نہیں جاتا؟ تیسری مثال ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، کیا یہ بات تم نہیں جانتے؟ ان سوالات کو استفہام اقراریہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ سے پوچھا جائے کہ کیا ہمیں بزرگوں کی خدمت نہیں کرنی چاہیے، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ آپ کہیں گے کہ خدمت کرنی چاہیے۔ کیا برا وقت گزر نہیں جاتا؟ تو آپ کا جواب ہوگا کہ گزر جاتا ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، کیا یہ بات تم نہیں جانتے؟ تو آپ کا جواب ہوگا کہ جانتا ہوں یا جانتی ہوں۔ اس طرح ایسے جوابات جو مثبت ہوں، جن جوابات کی توقع مثبت کی جائے، ایسے سوالات کو استفہام اقراریہ کہتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، اب ہم ان جملوں کا مشاہدہ کریں گے یا ان پر غور کریں گے جو انکاریہ طرز کے ہوتے ہیں، یعنی ان کے جواب انکاریہ ہوتے ہیں۔ تو آپ کی اسکرین پر یہ پہلا جملہ ہے، کیا محتاجوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے؟ دوسرا جملہ ہے، کیا دن رات ہمیشہ برابر ہوتے ہیں؟ اسی طرح تیسرا جملہ ہوگا، تم سمجھتے ہو کہ میں مجبور ہوں۔ ان تینوں جملوں پر آپ غور کریں تو آپ کو ان کے جوابات منفی نظر آئیں گے۔ یعنی کہ ان کے جواب کیسے ہوں گے؟ یعنی وہ سوال جس کا جواب منفی ہو یا انکار ہو، پہلے سوال کے جواب میں ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے، اس کا جواب ہوگا۔ یعنی کہ جہاں پر منفی ذکر ہو، ایسے سوال کو استفہام انکاریہ کہتے ہیں۔ دوسرے کا جواب اس طرح ہوگا کہ برابر نہیں ہوتے، یعنی کیا دن رات ہمیشہ برابر ہوتے ہیں؟ تو کوئی بھی شخص یہ کہے گا کہ برابر نہیں ہوتے۔ اور تیسرے سوال کا جواب یہ ہوگا کہ مجبور نہیں ہوں، یعنی کہ اگر کسی شخص کو آپ نے پوچھا یا کوئی شخص آپ سے کہہ رہا ہے تم سمجھتے ہو کہ میں مجبور ہوں، تو آپ کا جواب ہوگا کہ میں مجبور نہیں ہوں، یا کوئی اپنی دلیل پیش کرے گا۔ امید کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ جو سوال کے جوابات مثبت ہوں گے اسے اقراریہ استفہام کہیں گے، اور جن کے جوابات منفی ہوں گے ان سوالات کو استفہام انکاریہ کہتے ہیں۔ بچوں، اب ہم سرگرمی کی جانچ کی طرف پڑھتے ہیں۔ جانچ کی طرف یعنی کہ استفہامیہ اقراریہ کو انکاریہ میں اور انکاریہ کو استفہام اقراریہ میں تبدیل یا بدل کرنا ہے۔ کچھ جملے ایسے ہیں جو مشق کے طور پر اقراریہ دیے گئے ہیں، ظاہر ہے انہیں انکاریہ میں تبدیل کس طرح کیا جاتا ہے وہ آپ اپنے طور پہ بھی مشق کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی سہولت کے لیے یہاں پر کچھ ایک مثالوں کو یہاں پر حل کرتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے، کیا حمیدہ اسے اپنی توہین نہ سمجھے گی؟ یہ جملہ دراصل استفہام انکاریہ کا ہے، تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ ظاہر ہے کہ اسے استفہام اقراریہ میں تبدیل کرنا پڑے گا۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا متوقع جواب یہ ہوگا کہ حمیدہ اس کو اپنی توہین سمجھے گی،
اور ایک مثال کے ذریعے ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ انکاریہ استفہام کسے کہیں گے۔ ایک جملہ یوں ہے، اس اندھیرے میں پتھر کہاں ملتے ہیں؟ تو اس کا جواب جو ہے ظاہر ہے کہ انکاریہ میں آئے گا۔ اندھیرے میں پتھر نہیں ملتے، نہیں متوقع جواب، یہ انکاریہ ہوا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آپ محسوس کیے ہوں گے کہ جہاں پر جواب متوقع نہیں کے ساتھ آئے اسے استفہام انکاریہ کہتے ہیں۔ تو ہم اس امید کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتے ہیں کہ آپ کو انکاریہ کو اقراریہ میں اور اقراریہ کو انکاریہ کے فرق سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ درسی کتاب سے انکاریہ اور اقراریہ سوالات بنائیے اور اس کی خوب مشق کیجیے۔ جلد ہی ایک آئندہ ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔